میں اس وقت 80 سال کا ہوں تقریباً، لیکن میرے 60 سال کے قریب بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ میرے لٹریچر میں گزرے ہیں۔ جب میں کالج میں خاص طور پہ آیا، مطالعہ کی حد تک بھی، پھر کانفرنسیں، مشاعرے، انٹر کالجیٹ، بین الاقوامی سطح پہ بے شمار ملکوں کے سفر سارے، تو ایک مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ میں نے اکابرین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ پڑھا، جس میں حفیظ جلندی صاحب، فیض احمد فیض اور ساری تقریباً جو آج کے دور کے شاعر ہیں، ان کی بڑی محبتیں لیں۔ میں بڑا محدود المعاشرت، مفقود الخبر اور مسرور الحال ہوں، بڑا چھپ کے بیٹھا ہوں سارا۔ اچھے میری 50 کے قریب کتابیں ہیں اور اتنی میری پائپ لائن میں ہیں، میں جب دیکھتا ہوں ساری۔ بنے ہوئے ہیں جو نیلام کے تماشائی، کہیں وہ خود ہی نہ اس واردات میں بک جائیں، اور ہمیں ہی سردیے بازار کی شکایت ہے، وگرنہ خواب تک اس کائنات میں بک جائیں۔ ست سری اکال، نمستے، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈوز ٹی وی آسٹریلیا اور میں ہوں آپ کا میزبان وارث علی وارث۔ پروگرام ادبی رنگ میں خوش آمدید ناظرین۔ یہ میں پروگرام فیصل آباد، پنجاب، پاکستان سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور اس میں اکثر و بیشتر ادبی شخصیات ہی میرا موضوع ہوتی ہیں، انہی کو میں مہمان بلواتا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اس پروگرام ادبی رنگ میں جو شخصیت میری مہمان ہیں، میرے اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا ادب خصوصاً انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، آپ سابق پرنسپل ہیں گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے، اور اس کے بعد سر یونیورسٹی بن گئی تھی نا؟ یونیورسٹی میرے زمانے میں آپ بھی کوشش کی تھی۔ پرنسپل تھے، تو سر سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام ادبی رنگ میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، کافی عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی نشست ہوتی۔ آپ بھی بہت دیر سے پہنچے، میں تو فارغ ہی ہوتا آپ کا ہوں۔ سر تعارف تو ویسے دنیا بھر میں ہے، کوئی ایسے نہیں، اللہ خوش رکھے۔ لیکن ہمارے چینل پہ انڈوز ٹی وی پہ، انڈوز ٹی وی آسٹریلیا کا مہمان بننا یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو سر، میں نے جس طرح کے آغاز میں یہ بات کی ہے کہ فیصل آباد کا ادب آپ سے شروع ہوتا ہے اور آپ پہ ہی ختم ہوتا ہے، جملہ کچھ میرا عجیب سا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے؟ اصل میں یہ بھی ایک خوش فہمی سی ہے، سب لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، اس شہر کی ایک بڑی رچ ٹریڈیشن ہے، اور اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو خاص طور پہ پنجابی کے حوالے سے یہاں بہت کام ہوا ہے۔ جی سر۔ پنجابی دربار جو رسالت ابتدائی 1920 کے قریب جو شاہ فضل الدین، ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ جی جی۔ پھر پنجابی کا پہلا ناول جو ہے جٹ دی کرتوت، وہ بھی فیصل آباد سے شائع ہوا۔ اس کے بعد وہ فیصل آباد سے ہی پہلی جو پڑھ بسم اللہ کے نام سے جو ایک آڈیو کیسٹ کی کتاب تھی، وہ بھی یہاں سے شروع ہوئی، اور کرنیل سنگھ تھند نے اس کا افتتاح فرمایا جناب کلب میں۔ اور یہاں ویسے بھی 40-50 شاعر تو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ کل پنجاب اردو کانفرنس اور کل ہند اردو کانفرنس فیصل آباد میں ہوئی 1940-42 کے قریب، جس میں بابا اردو اور بہت مشاہیر یہاں تشریف لائے۔ پھر کاٹن مل کے مشاعرے جو تھے وہ بڑی ایک ادبی روایت ان کی رہی ساری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے ادب کو اگر 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک تو اس کا پاکستان بننے سے پہلے کا حصہ ہے، جیسے یہاں محی الدین خلوت تھے، کامل صاحب تھے، بہت بڑے شاعر تھے سارے۔ اس کے بعد یہ ایسے کچھ شاعر تھے جو انڈیا چلے گئے پاکستان بننے کے بعد، تو ان کی بڑی رچ ٹریڈیشنز ہیں۔ پھر دوسرا دور اس کا بنتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے لے کے جو ابتدائی 20-25-30 سال تھے، اس میں ہمارے پنجابی کے شاعر بڑے نمایاں رہے، نعت کے شاعر اور دور سے۔ پھر جو تیسرا دور جس میں ہم لوگ شامل ہوئے آ کے 70-72-75 کے بعد تقریباً سمجھے، اس میں افضل حسن رندھاوا بہت بڑے ہمارا گریٹ اسکالر تھے سارے، سائم چشتی صاحب پنجابی نعت کے بڑے اہم نام تھے، نادر جاجوی صاحب تھے۔ اس طرح جب بھی ناموں کی فہرست بنائی جائے
تو عام طور پہ ادھوری رہتی ہے. جیسے عید کی نماز کہیں کھلی جگہ پہ پڑھے نا تو پہلی صف کو ہی دیکھتے ہیں, باقی جو جہاں بھی کھڑا ہے. تو میں اگر اس کے ناموں کو گنوں تو میرے خیال میں 80-90 شاعر ایسے ضرور ہیں. سر آپ کب شامل ہوئے ہیں فیصل آباد؟ میں نے تقریباً 1960-61 کے قریب جب میں BA میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو جو کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے انٹر کالجیٹ, اس میں نے آغاز کیا. مجھے کچھ یہ مل گئی ایج کے میرے بڑے بھائی کرام مجید صاحب بھی اس زمانے میں شعر کہتے تھے, اور اس سے بہت پہلے ہماری ایک فیملی ٹریڈیشن تھی. مولوی محمد مسلم 1808 سے 1880 تک انہوں نے بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی, اور پنجابی کے پہلے منظوم سیرت نگار تھے. آصف القاسم کی طرح کی بہت ساری کتابیں ان کی, گلزار آدم, گلزار سکندری, گلزار محمدی موجود تھی ساری. اور میرے ماموں لاہور میں مکتبہ کارواں چلاتے تھے, چودھری حمید صاحب, ان کی کتابیں 2-3 ہیں شاعری کی بھی. ایک اور بڑے ماموں تھے, سب فیملی میں 4-5 لوگ تھے جو 15-20 سال کے وقت کے بعد جن کی کتابیں بھی مجھے ملی, ان کا تعاون بھی مجھے ملا. کالج میں مرزا منور صاحب میرے استاد تھے, بہت بڑے اسکالر تھے. آپ کا کتنا عرصہ بنتا ہے ادب میں؟ میں 180 سال کا ہوں تقریباً. 80 اور میں پلس ہو گئے؟ نہیں 80 پلس ہو جاؤں گا, 80 پورا ہو جاؤں گا 2-3 مہینے بعد اکتوبر میں. لیکن میرے 60 سال کے قریب بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ میرے لٹریچر میں گزرے ہیں. جب میں کالج میں خاص طور پہ آیا, مطالعہ کی حد تک بھی, پھر کانفرنسیں, مشاعرے, انٹر کالجیٹ, بین الاقوامی سطح پہ بے شمار ملکوں کے سفر سارے. تو ایک مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ میں نے اکابرین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے ساتھ پڑھا, جس میں حفیظ جلندی صاحب, فیض احمد فیض اور ساری تقریباً جو آج کے دور کے شاعر ہیں, ان کی بڑی محبتیں لیں. اور اس طرح سے پڑھا بھی, لکھا بھی کالج میں, اور کالج کے بعد ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اور ادب کو تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا ہے, تو آپ کا ہی نام آپ نے بعد میں ہوش سنبھالا نا. اگر آپ 20-30 سال پہلے پیدا ہوتے تو پھر بھی اصل میں باقی لوگ کام کم کرتے ہیں, لکھتے, ان کا پوٹینشیل بہت ہے. تو میں لگا رہا تو اس لیے ہو گیا. باقی بڑے بڑے سارے لوگ بہت اچھے ہیں, اور کبھی بھی کوئی ایک بندے سے شعر نہیں بنتا, مختلف لوگ مل کے شعر بناتے ہیں. عام جو رائے ہے, میری بھی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی ادب کا نمائندہ, جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی غزل کا نمائندہ شاعر ہے, کوئی نثر میں کوئی نہیں یہ ویسے آپ کی ادب کا اگر کہا جائے تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں. نہیں یہ ان باتوں پہ میں خوش نہیں ہوتا, اگرچہ میری 50 کے قریب کتابیں ہیں اور اتنی میری پائپ لائن میں ہیں, میں جب دیکھتا ہوں ساری, لیکن وہ اپنے طور پہ ہیں. بس کچھ غزل میں کام کیا, نعت میں کام کیا, نظم میں کام کیا. نام ماننا بھی تو بڑا فن ہے. نہیں اصل میں زندگی کے اور بہت بڑے مقاصد ہیں, تو یہ بھی ایک بہرحال ہے. ایسے ماننا تو وہ ہوتا ہے نا جو دوسرے ماننے, دوسرے لوگ تو نہیں, دوسرے بھی اب زندگی کے جب وقت کے ساتھ ساتھ کی ترجیحات بدلتی ہیں نا, تو جن باتوں پہ ہم نے بڑا کلیپنگ لی ہوئی ہوتی ہے, بڑی داد لی ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے وہ تو بڑے معمولی کام تھے. اگر ہم ایک اچھے ملک کا کانسیپٹ نہیں دے سکے یا نئی نسل کی پرورش نہیں کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں جو ٹرانسفارمیشن ہے جو ایک ٹیچر کو کرنی چاہیے, اس میں ہم ناکام رہے ہیں. جس طرح کہ ہمارے ٹیچرز تھے, ہم اس طرح کے ٹیچر نہیں بن سکے, ہمیں ویسی نسل نہیں ملی, ویسا نصاب نہیں ملا, ویسے ادارے نہیں ملے. ہمارے دور میں کالج کے بچے تھے, وہ باقاعدہ مشاعرہ پڑھتے, داد لیتے, داد سمجھتے, مصرع سمجھتے. لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ اب یہ رومینائزڈ اردو میں آ کے ہم بہت دور ہو گئے. پنجابی میں تو اور رہنما نہیں مل رہے. رہنما والی بات نہیں, رہنما تو قرآن کریم ہمارے پاس ہے, حضور کی سیرت ہے. اگر ہم متوجہ ہی نہ ہوں گے ادھر تو پھر کیا کریں گے. جب دیکھیں نا سیرت کی طرف اس طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے منی اورینٹڈ کر دی ہے, جاب اورینٹڈ کر دی ہے. اگر کسی کا جاب ہے, اب دیکھیں فلسفہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا, یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. اب ٹیکنیکل وہ جو سبجیکٹ ہیں کمپیوٹر ورک کے وہ رہے ہیں. اگر آپ اب بھی وابستہ کر دیں اس کو دولت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ, تو یہ چیزیں زندہ ہو جائیں گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت بڑا لاس ہے. امریکہ میں اب بھی مطلب یہ ہیری پوٹر جیسی کتابیں, اب اس کا آخری ایڈیشن 1,20,00,000 کا چھپا ہے. ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں, 400-500 چھاپتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے لوگ پڑھتے ہیں. جب ایک نظام تعلیم آپ نہیں بدلیں گے, آپ جو فروری 1835 میں غالباً لارڈ میکالے نے جب انگلینڈ میں یہ پیش کیا اپنا نظام تعلیم والا, تو اس نے کہا کہ میں پورے ہندوستان میں گھوما پھرا ہوں, میں نے کوئی فقیر نہیں دیکھا. یہ بڑے رچ کلچر والی قوم ہے, اگر ان کو آپ نے اپنا متی بنانا ہے تو ان کے ساری نظام تعلیم بدلیں تاکہ ہمیں اچھے کلرک مل سکے. دیکھنے میں تو کالے ہوں لیکن اندر سے انگریز ہوں.
اب وہی تک میں 1,200 سال ہو گئے تقریباً 200 سال 190 سال ہمارا وہی نظام تعلیم چل رہا ہے۔ اب نظام تعلیم کی طرف اپنے بات کو لے کے چلے ہیں، تو لارڈ میکالے کا تذکرہ آیا تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے جو کام شروع کیا تھا ان سے پہلے یہاں پہ جو ایجوکیشن تھی ہمارے ہندوستان میں 70-80% تھی بالکل۔ ہمارے یہاں مساجد نہیں، ہمارے یہاں میرے اس پہ کئی پیپر ہیں میرے، میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک پیپر میں نے کہیں پڑھا کانفرنس میں۔ اس زمانے میں لوگ دن میں کام کرتے تھے، شام کو مساجد میں جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن جب سے انہوں نے کہا یہ نوکری اس کو ملے گی جو BA کرے گا، تو اس میں سے سارے کا سارا وہ سکڑتا گیا سارا، اور بہت کم لوگ تھے، اور وہ بھی ان کے مزاج کے مطابق۔ لارڈ میکالے اپنے زمانے کا بڑا ذہین ایجوکیشنسٹ تھا، اسی نے ہماری جو تعلیمات پاکستان ہند ہے وہ بھی اس نے مرتب کی تھی سارا، اور یہ بھی تھا، یہ واحد ایک بندہ تھا جس کا اصل بات تو عمل درآمد کی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جو انگریزی ٹیچر ہے اس کی تنخواہ 2 آنے زیادہ ہوگی۔ اس زمانے میں اس کو 1835 میں انگلش ٹیچر کہتے تھے، باقیوں کو ورنیکولر، اس سے ایک تضاد سا پیدا ہو گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو وہ اپنے عزائم کے حوالے سے وہ بالکل صحیح تھے۔ افسوس ہے کہ ہم آزادی کے بعد، بلکہ اس زمانے میں اپنی کوئی نہ، اگر یہ مدارس وغیرہ نہ ہوتے تو شاید ہم ان چیزوں سے محروم ہونے تھے۔ یہ پھر وجہ ہے کہ انگلش والے اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر سمجھتے ہیں۔ برتر تو خیر جی کوئی بھی نہیں، ساری دنیا کی قومیں، کوریا ہے، چائنا ہے، سارے لوگ ہیں، جو کام کرے گا وہ برتر ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے ایک ہم مکانہ طور پہ ہمیں تو وہ اعتماد بھی نصیب نہیں جو خودکشی کرنے والے کا ہوتا ہے۔ ہم تو یوں کنویں میں گر رہے ہیں۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ہمیں یہاں کیا ضرورت ہے، یہ 76 کا بچوں کو پتہ ہے، 76 کا نہیں پتہ۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ محروم ہو گئے اپنی زبانوں سے، تو یہ بہت بڑا لاس ہے، اور یہ اب نہیں جائے گا جب تک ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ بہت بڑی تبدیلی اس طرح جیسے ہیبریو زبان جو ہے وہ بالکل ڈیڈ لینگویج تھی، لیکن تل ابیب میں 2 میاں بیوی تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کو زندہ کریں۔ وہ روزانہ 4 لفظ لے کر دکاندار کے پاس جاتے، عبرانی کے کہ آج آپ یہ ضرور بولیں گے۔ وہ 2-4-5 سال میں انہوں نے اتنی اٹچ کر دیا کہ ابا کہتے ہیں اس کے یونیورسٹی موجود ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے 1991 میں ایک کتاب لکھی تھی، پڑھ بسم اللہ، کہ وہ جو پنجابی کے اسٹوڈنٹ ہمارے کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں ہیں بچے، وہ پنجابی بالکل بھول گئے تھے۔ تو ان کے والدین نے کہا یہ ہم نے پیسے کمائے اور ماپے گوائے، وہ نہ ماسی کو پھوپھی کو سمجھتے نہیں۔ تو پھر میں نے ایک کتاب لکھی نرسری رائمز کے طور پہ پری اسکول گوئرز کے لیے، کہ وہ ایک بچہ تقریباً 2200 لفظ جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے۔ تو اس میں رنگوں کے نام، رشتہ داروں کے نام، چیزوں کے نام، تاکہ وہ بنیادی طور پہ اس کا ذہن بن جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں اردو میں بھی ہمیں ایسی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے نہیں دیکھا نئے بچوں کو، آپ برتن ہی لے لیں کچن کے، اس میں تھالی ہے، پیالہ ہے، گھڑا ہے، ڈول ہے، مثلا ہے، بادیہ ہے، پرات ہے، یہ سارے لفظ نکل گئے ہماری زبان سے، اسے بچے بولتے نہیں۔ بالکل۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام ادبی رنگ میں موجود ہیں، ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب۔ علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، فیصل آباد ہی نہیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس وقت جو ادب کے حوالے سے نمایاں نام ہیں، ان میں سے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید کا نام لیتے ہوئے میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور فخر۔ تو ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو سوال میری تو ضرورت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے میں ان سے کوئی سوال کروں، میں تو تھوڑا سا بس ٹچ دے رہا ہوں۔ تو باقی تو انہوں نے، کیونکہ ایک تاریخ ہے ان کے ذہن میں، جس سوال کی طرف میں اشارہ دیتا ہوں پھر وہ تاریخ ہی پوری بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا درمیان میں یہ گستاخی کرنے کی اور چھوٹے چھوٹے سوالات میں اس کو تقسیم کر کے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں سر سے پوچھ سکیں۔ سر، اس وقت پاکستان کے جو نمایاں لوگوں میں یا عمر جن کی زیادہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو سوالات ہوتے ہیں جس کے میتھمیٹیکل جواب ہوتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے پڑھے، کتابیں کتنی ہیں۔ اس سطح پہ جہاں میں موجود ہوں اور آپ ہیں، اگر آئیڈیالوجیز کی بات کی جائے، اس میں تصورات دیکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کس معاشرے میں زندہ ہیں، کون سے خواب دیکھے تھے ہم نے، کیا پورے نہیں ہوئے۔ باقی تو معلومات ہیں، اگر آپ ایک سیریز بنائیں کوئی مختلف 10-12 لیکچرز کی اس طرح سے، مطلب کوئی حوالے کی، تو پھر یہ بہت ساری چیزیں سمٹ سکتی ہیں۔
لیکن تاہم جس طرح بھی آپ سوال کریں، اگر آپ نے ٹوک میں ٹوک ہی کر لیں تو میں اس میں موجود ہوں. میں سرسری چھوٹے چھوٹے سوال اور تھوڑا آج تو یہ ٹچ ہی دے رہے ہیں. یہ جو بنیادی باتیں ہیں کہ میری پیدائش جو ہے وہ جلندھر کی ہے 1942 کی، 12 اکتوبر کی عید الفطر کے دن یکم شوال کو. اور جب پاکستان بنا تو میں تقریباً 4 سال اور 5-6 مہینے کا تھا. میرے ماموں عبدالغنی مسلم لیگ کے ہمارے جنرل سیکرٹری تھے جلندھر کے، اور فضائق ہماری مسلم لیگی تھی، اس میں کام کیا انہوں نے بڑا. اس کے بعد تعلیم میری یہاں سٹی مسلم ہائی اسکول میں نے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ کالج میں میں نے FA BA آنرس کیا لنگوسٹک میں، اس میں پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MA کیا، پھر PhD کی میں نے. اور مختلف کتابیں جو میں نے لکھی اور مرتب کی، ان کی تعداد 50 کے قریب ان کی تعداد ہے، جس میں میرے غزل کے مجموعے ہیں، پس منظر ہے، گزرے وقتوں کی عبارت ہے، ڈوبتے بن کا ہاتھ ہے، خاک ہے، کہیں اور ہے، نظم کے انتصاب ہے، قفس اندر قفس ہے، بے چیرہ کونپلے ہیں. پھر نعتوں کے طویل میرے مجموعے ہیں جس میں نعت کے PhD پہلے بھی آپ؟ ہاں، پاکستان میں میرا اس میں یہ تخصص ہے، یہ میری سعادت ہے. ٹاپک کیا تھا؟ اردو نعت پہ تھے، اردو نعت پہ تھی میں نے. اور میں نے 1974 میں اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، 75 میں مجھے الاؤ کیا گیا، 80 میں میں نے اپنا مقالہ مکمل کیا، 81 میں میرا وائوہ ہوا، مجھے ڈگری ملی. تو وہ نعت کے وجہ 40-42 سال کی میری یہ بھی خدمات ہیں. پھر کانفرنس نے وغیرہ باقی اپنے طور پہ جو کوئی کام کرتے گئے. اس وقت آپ کی عمر کے جو ایکٹیو ہیں ادب میں آپ کے ہم، میں نے بتایا کہ تب میرے ساتھ جو تھے عظیم ہاشمی صاحب تھے، بہت پیارے ہمارے دوست تھے، شمس رحمان تھے، افضل حسن ہم سے ایک سینئر تھے، اکرام مجید صاحب تھے بڑے بھائی، اقبال سروش تھے، اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. اس پہ میں نے ایک کتاب مرتب کی تھی 1972 میں، اس کا نام ہے نئی آوازیں. اس میں ان 10-12 شاعروں کا ذکر کیا تھا جو اس زمانے میں لوگ میرے ساتھ لکھ رہے تھے. حضرت لدھیانوی صاحب ذرا سینئر تھے، خلیق قریشی صاحب اور سینئر تھے، تنویر جیلانی صاحب تھے، اور یہ شفقت بٹالوی صاحب تھے، سلیم بہتاب مرحوم، بہت ہی اچھے دوست ہمارے، حلقہ ارباب ذوق کے بنیادی ساتھیوں میں سے ہمارے تھے. وہ حسن نثار اس زمانے میں ابھی نیا نہیں آئے تھے، وہ اس کتاب میں شامل ہے. تو اس طرح سے وہ کتاب ایک بنیادی اردو غزل نامہ جو ہے فیصل آباد کا، اس کے خد و خال اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ شاعر لوگ تھے. باقی فیصل آباد میں جو بھی رہا اس زمانے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. پاکستان میں نے بتایا کہ جو بھی 60-70 میں وہاں ایک کتاب لاہور سے چھپی تھی، 8، میں اب کی بات کر رہا ہوں نا، اب موجود اس 2022 میں وہ شروع کرتا ہوں کہ 8 غزل گو ایک کتاب چھپی تھی 1968 کے قریب. اس میں 8 نمائندہ غزل گو پاکستان کے موجود ہیں، جس میں انور شعور تھا، کشور ناہید تھی، ظفر اقبال تھے، میں اس میں تھا، اور نذیر کیسر وغیرہ تھے. تو پاکستان میں جتنے بھی لکھنے والے مجھے تو لمبی فہرست ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں. سب کے ساتھ میرا بڑا نیاز مندانہ رہا ہے، اور میں سب کے ساتھ اٹھا بیٹھا، میں نے لکھا ہے سارا. اب اگر لسٹنگ گنی ہے تو کوئی آپ کتاب لے لیں جو غزل کی نمائندہ مجموعہ ہو، انتخاب ہو سارا، یا غزل نمبر ہو، فنون کا غزل نمبر دیکھ لیجئے، سارے ہمارے مصطفیٰ زیدی تھے، اور مرتضیٰ برلاز تھے اس زمانے میں، اور یہ انجم رومانی تھے، شہرت بخاری تھے، شہزاد احمد شہزاد، مدین نیازی، ظفر اقبال، بہت ہی محترم، ان سب کے ساتھ تعلق رہا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. ظفر اقبال صاحب ہمارے سب سے توانا شاعر آج کل بھی ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک گرو کی سی ہے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. سر فیصل آباد کے ادب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس وقت؟ اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ اصل میں جو ہے نا، شہروں کے حوالے سے آج کا ادب نہیں ہے. آج کا ادب تو ہے جو جہاں بھی موجود ہے اور میڈیا میں اپنا اظہار کر رہا ہے سارا. یہ گزشتہ 2 صدی پہلے کہتے کہ یہ لکھنؤ کا، یہ دلی کا ہے. اگر آپ انوالو ہیں، بیٹھے ہوئے چاہے گاؤں میں ہیں، تو پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پہ، جو آپ کے پام پہ یہ نیٹ ہے، سارا سسٹم موجود ہے سارا. ہمارے جو ہیں ماضی میں اور اب بھی جو قریب کے ہمارے تھے، کوثر علی بہت اچھے شاعر ہیں، غزل کے بھی، نعت کے بھی. مقصود وفا بہت اچھے شاعر ہیں، نظم کے بھی اور غزل کے بھی. انجم سلیمی بہت اچھے شاعر ہیں. یہ سب لوگ ہیں جن سے ثناء اللہ ظہیر ابھی فوت ہوئے، بہت بڑے شاعر تھے سارے. یہ ان سب لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور یہ اصل میں شاعر ہمیشہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو مستقبل کے سوالوں کا بھی جواب بتا دوں. ایک تو جن کا اوڑھنا بچھونا شاعری ہوتی ہے، انوالومنٹ ہے. ایک تو وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں اس قافلے میں سارے. ٹاپ کے لوگ جو ہیں جن کا انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے وہ رہ جاتے ہیں سارے. اس حوالے سے ہمارے 10-12 شاعر جو آج کل لکھ رہے ہیں، ان کے اندر یہ شاعر موجود ہیں جن کا آپ نے انٹرویو بھی کیے ہیں.
اور جس میں انجم سلیمی ہیں بہت اچھی ہے. سلیمی کا بھی ہم کر چکے ہاں ہیں، کوثر مقصود وفا کا بھی کر چکے ہیں، مقصود افا صاحب ہیں، کوثر ہیں جی سارے. رہ گئے ہیں، کوثر صاحب ان کا بھی جس انشاءاللہ سارے. کریں گے. افضل خاک صاحب نے نعت بہت اچھی خان لکھی، صاحب، غزل لکھ لیجیے سر. بالکل. اصل میں ناموں کا ایک ہوتا ہے پردہ سا ہوتا ہے، بعض نام یاد نہیں آتے وقت پہ، آدمی بڑے رہ جاتا ہے سارا. لیکن وہ لوگ جو انوالومنٹ کے ساتھ لکھ رہے ہیں مختلف رسائل میں جنہوں نے لکھا، اور خاص طور پہ فنی طور پر جو پختہ ہیں، وہ ہر وقت فیصل آباد میں 10-12 شاعر ایسے رہے ہیں، کبھی محروم نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ قدرت کی طرف سے بعض ایسی خوشیاں یا بعض ایسے ایج مل جاتے ہیں کہ جیسے میری تعلیم وقت پہ مکمل ہوئی، پھر مجھے ایجوکیشن میں جاب مل گیا، پھر میں انوالومنٹ میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہی. ہمارے بعض بڑے اچھے شاعر تھے جو مطلب ہے اس طرح نمایاں اظہار نہیں کر سکتے. میری کتابیں وقت پہ چھپ گئی ساری تقریباً اس طرح، لیکن ہمارے یہاں بڑے اچھے سر ہیں. آپ نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ کالجز اور یونیورسٹی ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے ادب کے حوالے سے، نئے لکھنے والوں کو وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اس میں شاید کچھ کمی آ گئی. جو باقی جو ادبی تنظیمیں، میں نے وہی کہا کہ جب تک آپ پیسے کے ساتھ منسلک رہیں گے ایجوکیشن کو نا، یہ جب سے جاب اورینٹیڈ ہوا نا، مثلا آپ کہا کہ کمپیوٹر ہے، سارے کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اور اب اگر آج کہیں جی فلسفہ جو ہے وہ فلسفہ والا جو ہوتے 2 لاکھ کی تنخواہ دیں گے تو اگلے بچے فلسفہ پڑھنا سیکھ لیں گے. ہمارے یہاں سوشل سائنسز اچانک پس منظر میں چلیں گی سارا. یہ بچوں کا قصور نہیں، یہ اوورآل جو پالیسی میکرز ہیں نا ان کا قصور ہے کہ وہ نہیں. باقی تو ہر ایک چیز سائنس ہے اور سب کچھ آپ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ لینگویج کا بیریئر رکھ دیں گے، بچے جو ہیں وہ اردو میں ان چیزوں کو نہیں پڑھ سکیں گے، میڈیکل سائنس وغیرہ میں سارے پیچھے رہ جائیں گے سارے. یہ بہت بڑی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جن کا احساس زیاں بھی ان لوگوں کو نہیں ہے جو پالیسی میکرز ہیں. کہ میاں ایک بچہ بفلو پڑھتا ہے، بھینس اس کے ذہن میں آتی ہے، پھر گارا کے مجھ دیکھتا ہے، اسے میں کہتا ہے اسے 3-4 اس کے ذہن کو ایک لفظ کے لیے ایک پکچر سنبھالنے میں. جب ایک ایسی زبان رکھ لیں آپ، اس میں کیا حرج ہے؟ اردو میں کیا نہیں پڑھا جا سکتا ساری چیزیں جو ہے. ہمارے ایک دوست کا لطیفہ تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا سوڈیم کلورائڈ نمک کو کہتے ہیں تو میں سائنس نہ پڑھ لیتا. اب اس میں ایک بیریئر بنا رہے سارا. تو بہرحال اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. ایزرا پاؤنڈ نے کہا تھا کہ ممکن ہے 200 سال بعد چینی زبان ہی پوری دنیا کی زبان ہو، جس طرح ان کے لفظ اب دخیل ہو رہے ہیں سارے. یہ اصل میں بچوں کا قصور نہیں، پالیسی میکرز کا قصور ہے. اگر آپ اس کے ساتھ پیسہ وابستہ کر دیں گے تو سارے لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. سر آپ کا ایک لمبا سفر ہے ادب میں، تو کوئی ایسی اکیڈمی آپ نے بنانے کی کوشش کی یا بنائی ہو جو میرے علم میں نہ ہو، جس میں نئے آنے والے سیکھ سکیں؟ میں نے 3 ادارے بنائے تھے. ایک تو نعت اکیڈمی ہے، مولانا ابوالحسن ندوی نے اس کا افتتاح فرمایا تھا 76-7 کے قریب جب پاکستان آئے تھے. اس سے ہم نے 150-200 کتابیں چھاپی ہیں نعت کی. اس کے بعد کرتاس سے کتیبوں کا اشاعتی ادارہ ہے، اس سے ہم نے 200 سے زیادہ کتابیں چھاپی ہیں. ان دونوں پہ ایم فل کے مقالے بھی ہو چکے ہیں. ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے. ایک مولوی محمد مسلم جو میرے دادا کے دادا تھے، ان کے نام پہ ہم نے مسلم پنجابی مجلس بنائی ہے. اس سے بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں. یہ میرے پاس بھی ہیں کہ ان کے نسخے پڑے سارے. تو سر کتابیں چھپ رہی ہیں نا جس میں نئے آنے والے کچھ سیکھیں، نئے آنے والا آ جاتا ہے. میں نے کئی بار کا میں تو سب سے نشیب میں بیٹھا ہوں، اور جو پانی کہیں بہتا ہے برستا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو مجھے کبھی طلب نہیں، لیکن لوگ مجھے میرے ہر وقت میرے 25-30-40 اسٹوڈنٹس میرے پاس ہوتے ہیں سارے. اب اکیڈمی اس طرح سے نہیں کہ آپ 9 بجے جا کے اکیڈمی کا تالا کھول لیں اور 12 بجے تک لیکچرز دیں. میں یہاں جیسے بیٹھا ہوں، میں جہاں بیٹھا ہوں اکیڈمی ہوں، میں ان سے سیکھتا ہوں. جو بچے میرے پاس آتے ہیں، ایسے شاگرد جن پہ آپ فخر کریں، جنہوں نے نام بنایا؟ نہیں، میں ابھی خود اپنے آپ پہ فخر نہیں کر سکتا، باقیوں کیا ہے نہ اتر. مطلب شبیر قادری کا ذکر کیا، ان کے ایم اے مقالے کا میں نگران تھا، ایم فل کا تھا، پی ایچ ڈی کا بھی تھا. اب میں نے پی ایچ ڈیز بھی 15-20 کروائی ہیں، ایم فل اور دوسرے بھی 100 کے قریب مقالے کروائے ہیں سارے. اپنے اپنے طور پہ جو لکھنے والے آزاد ہیں، اس طرح کے شاگرد آج کر لیں جس طرح پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے. فیصل آباد میں بہت ساری ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. آپ فیصل آباد میں دیکھیں حلقہ ارباب ذوق ہے. جب لاہور سے اپروو ہو کے لسٹ آئی تو میرا نام بھی نمایاں اس میں لکھا تھا، لیکن ہم نے کہا یاسر زیدی صاحب اس کے ہوں گے سیکٹری، اور جوائنٹ سیکٹری ہوں گے خالد صاحب. اگلے سال پھر سلیم بہتاب صاحب، اور وہ 50 سال ہو گئے ہیں اس کو. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں کبھی اس کا سیکٹری نہیں بنا، حالانکہ انپوز بھی میں کبھی نہیں بنا. مجھے خوشی ہے کہ کام لوگ کر رہے ہیں. نہیں، بہت کم کب جاتا ہوں، لیکن میں وہاں باقاعدہ رہا ہوں. میں نے اس کی ایک کتاب ہی میری ابھی آنے والی ابتدائی جو کاروائیاں تھیں ان پہ، لیکن مجھے شوق ہے بچے کام کر رہے ہیں. سر آپ نے دنیا بھر میں دورے کیے، ادبی دورے کیے، کوئی چند بتا سکتے ہیں؟ میں چائنا میں گیا. چائنا میں میرے اوپر ساتھ میرے دوست تھے، وہ سینئر جو تھے خاطر غزنوی صاحب تھے.
मुस्तनसर हुसैन तारड़ थे, उसके साथ अंधेरा उजाला वाले अपने थे यूनुस जावेद थे, और बड़े सारे लोग बड़े वहाँ दौरा। फिर रशिया का एक मेरा दौरा है, फिर नुसरत फ़तेह अली के हवाले से मैं पोलैंड गया, वहाँ मेरा एक दो बड़े अहम लेक्चर थे वारसा यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ वारसा टीवी पे मेरा, रेडियो पे मेरा इंटरव्यू था सारा। उसके बाद सऊदी अरब तो कई बार गए, वहाँ भी एक दो मुशायरे हुआ पड़े सारे। फिर वो ईरान में समरकंद और ये बुखारा, जब रशिया टूटा तो मैं 1.5 महीना बड़ा लॉन्गर स्टे था मेरा, उस मैंने करीब से उस तहजीब को देखा वहाँ की यूनिवर्सिटी में। जहाँ भी गया यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और कुछ ऑफिशियल भी दौरे हुए कि मैं वहाँ बुलाएगा। तुर्की वगैरह में ख़ास तौर पे जो पिछली रजीम में 10-12 साल पहले वहाँ बेशुमार मज़ारात देख के, यूनिवर्सिटियाँ देखी सारी। बर्मा वगैरह में, इंडिया में 3-4 बार मैं गया, कॉन्फ्रेंसों में गया सारा। इस तरह बाहर का भी अगर मैं सारे पासपोर्ट जमा करूँ तो 1.5-2 साल मेरे बाहर के बन जाते हैं सारे। सर आप हम जब इब्तदा में तालिब इल्म थे तो पीटीवी पे, रेडियो पे आपको सुनते थे, आपको देखते थे, तो जो सरकारी टेलीविज़न या रेडियो सरपरस्ती कर रहा टीवी था पे, कि अब वो सिलसिला टीवी पे सबसे अच्छा जो है वो एक ज़माना था कि जापान ने फाइनेंस किया था कि जो तखस्सुस वाले लोग हैं उनके तवील इंटरव्यू किए जाए। तो मैं और मेरी तहकीक के उन्वान से एक सिलसिला था जिसमें मेरा भी एक 55 मिनट का एक प्रोग्राम था, जिसकी 15-16 लोकेशंस पे उसकी रिकॉर्डिंग हुई। 4-5 महीने लगे और 40-45 लाख का उस ज़माने का बजट था, 95 का। तो उसमें फिल्म भी प्रिजर्व है, जिसमें मेरा बचपन, मेरी बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, शागिर्द, उन सब के हवाले से जो बहुत सारी बातें। असल में जब आप ज़्यादा करते हैं, फंडिंग करते हैं इदारों की, तो फिर वो काम करते हैं। रेडियो जो अपना फैसलाबाद का रेडियो है, इसके 10-12 मेरे मुख्तलिफ इंटरव्यू हुए, लेकिन अब वो चूँकि कम हो गया सारा, अब वो ज़माना ही बदल गया सारा। बच्चों में से आपकी कोई राह नहीं, मेरा बेटा वो इंटरलूप में है, वो साइंस का स्टूडेंट रहा है वहाँ, ठीक अच्छे जॉब पे। उसके बाकी बच्चे हैं, उनकी शादी अपने घरों में। उन्होंने वैसे अपना MA, और मेरा एक बेटा ही है और एक जो है वो 3 बेटियाँ मेरी। शेर शोर नहीं कहता सर? नहीं, वो ज़रूरी भी नहीं होता। जैसे मैं अब नहीं करती? नहीं, मैं इंडस्ट्री के काम, अगर शायरी होती तो फिर अल्लामा इकबाल के बेटे भी शेर कहते, सादी के बेटे भी कहते। ये तो शौक़ की बात है, जितना उनका शौक़ था साइकोलॉजी वगैरह, साइंस वगैरह पढ़ना। सर आपको रिटायर हुए कम बेश कितना अर्सा हो गया? मेरे 18-20 साल हो गए। और उसके बाद आप मैं दूसरे दिन बिजी था। मुझे हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साल के लिए मौका दिया पेशावर यूनिवर्सिटी में। फिर मैं वहाँ एक और यूनिवर्सिटी कुर्तबा थी, वहाँ मैं 9 साल लिंग्विस्टिक का चेयरमैन रहा। फिर वहाँ से मुझे हज़ारा यूनिवर्सिटी वाले कुछ अर्से के लिए ले गए, फिर मैं वापस वहाँ आ गया, फिर वो ड्रेसमल खां में चला गया। कोई एक दिन मेरा बेकार नहीं, और अब मैं यहाँ 80 साल की उम्र है और आप अब भी मेरा ख्याल है मुशायरों में भी कोई मुशायरा जिसमें डॉक्टर रियाज मजीद सदारत अगर मुझे कामयाबी की ज़मानत नहीं, कोई कामयाबी नहीं वैसी तरह। ये तो आपका बड़ा फन है, मोहब्बत है कि आप नजर आते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, यहाँ यूनिवर्सिटियों में अभी इस वक्त मुझे कोई नहीं पूछता, ये बाहर ये गेट वाले को पूछो, उन्हें मेरे नाम का भी नहीं पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे सामने स्टूडियो है। आज उन्होंने बताया कि आप बड़े में ना जाए, यहाँ करवा लें। मैं बड़ा महदूद, ऐसे ही होते हैं। नहीं, बड़े वाली बात नहीं, मैं वैसे बड़ा महदूदुल मास्टर, मानते हैं ना, मैं बड़ा महदूदुल मास्टर और मफकूदुल ख़बर और मसरूरुल हाल हूँ। बड़ा छुप के बैठा हूँ सारा। आजकल अपने मुसव्वदे जो है वो ठीक कर रहा हूँ। ये एक मुअश्शरा हमारी कोऑर्डिनेटर है। काम करके आप थकते नहीं? मैं कौन सा काम करता हूँ? लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उतना पढ़ भी नहीं सकते। अकाबरीन को देखे, हम उतना पढ़ भी नहीं सकते जितना वो लिख के चले गए। अवार्ड्स कितने हासिल कर चुके हैं? यकीनन अवार्ड जो हैं वो जो मेरे बड़े नुमाया 10-12 है, उसमें मुझे 3-4 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, 2 बार नात में मिला, फिर मुझे हिजरा अवार्ड मिला, फिर इकबाल अवार्ड मुझे मिला, फिर वो ब्रिटिश से मुझे मिला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला। और छोटे मोटे 100-200 हुए जो मोहब्बत करी लोगों ने, यूँ शील्डें शूल्डें बना के जो बच्चे भी मिले थे। किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। मैं दिल से कहता हूँ, ऐसी बात नहीं। इसके लफ्ज़ कहने से मुझे 2, हम इस काबिल नहीं थे। हमारे अकाबरीन बहुत अच्छे थे सारे, और अफसोस है कि उनकी उस तरफ पजीराई नहीं हुई। और फैसलाबाद में खलीक कुरैशी, चौधरी मंजूर साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर साहब, हमारी टीचर ज़माने के महीउद्दीन खलवत साहब, बड़े लोग थे अकाबरीन। नए लिखने वालों को क्या मैसेज है? सबके लिए दुआ है, और सबके लिए है कि ज़रा मोहब्बत के साथ पढ़ा करें, ज़रा अपनी अना से मैं से निकल जाएँ तो बड़ी लंबी दुनिया उनके पास है सारी। अगर वो उलझे रहेंगे तो फिर यही उलझ के रह जाएंगे सारे। बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान भरे पड़े हैं नागुज़ीर लोगों से। कोई अदब के लिए नागुज़ीर नहीं है। जो आदमी लिख सकता है, जो लिखना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। और बाकी अवार्ड और दाद जो है वो यहाँ से नहीं मिलती, कहीं और ही मिलती है। वो मेरा एक नात का शेर है कि
جن کے لیے لکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے ان تک، ہر ایک کو نہیں ناز سنانے کی ضرورت ہے. واہ 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 سر، دو چار شعر نہیں وہ نہیں، وہ پھر کبھی رکھتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے یوں شعر ہے. آپ کے کئی اشعار معروف ہوئے ہیں. یوں ہی ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو جگجیت سنگھ نے بھی میری غزلیں کچھ گائی ہیں، نصرت خان صاحب نے میرا کچھ کلام گایا ہے، اور بہت سارے لوگ. بس ایسے ہی ہے، لوگوں کو پڑھنے دیں، وہ نیٹ نوٹ پہ جائیں ڈھونڈیں، ذرا مجھے ہی بتائیں کہ آپ کی فلاں چیز فلاں نے گائی ہے. ساری پڑھنا چاہیے، انوالومنٹ پکی ہونی چاہیے، اور ہر لمحہ شکر کا لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لوگوں سے مختلف بنایا، رائٹرز کو خاص طور پہ ان کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور بڑے وہی بنیادی باتیں یقین جانے آج کی عمر میں اتنا پڑھنے کے بعد کہ سچ بولو، لوگوں کو ذات وعدہ خلافی نہ کرو، یہ ساری باتیں وہی ہیں. 10,000 سال بھی آپ کی عمر ہو تو آپ یہی سی نتیجے پہنچیں گے. اگر آپ دیکھیں اچھے انسان نہیں بنتے تو پھر اچھے شاعر بننے کا کیا؟ اگر گلے آپ کے بیوی بچوں کو بھی ہیں، دائیں بائیں لوگوں کو بھی ہیں، اچھے بنیں، ان لوگوں کے لیے کام کریں، خدمت کریں ان کی، یہ بہت بڑی بات ہے. یہی ایسا ادب میں کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک نہیں کر پائے؟ نہیں، میں جو میری صلاحیت ہے اس کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. یہ کہ اگر آپ کے دست و بازو اچھے ہوں، ماحول ایک اچھا ہو تو آپ زیادہ دور تک اڑ لیتے ہیں سارے. اگر قدم قدم پہ رکاوٹ ہے تو پھر آپ کے لیے دقت ہے، لیکن اس کو گلا بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسے ایسے اکابرین موجود رہے جنہیں یہ بھی سہولتیں نہیں ملی تھی کہ ان کی کتابیں چھپ جاتی. اب یہ دیکھیں نا، ہمیں کم سے کم کہ آپ لوگ آئے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی، اس طرح کچھ لوگ ہیں ابھی ہے غنیمت کے سکتے ہیں ابھی چاند چراغ بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. اب جب زمانہ ہی سارا بدل رہا ہے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ نام آشنا ہیں، کچھ پتہ ہے فلاں کام کرنے والے، ایسے لوگ ہمارے لیے توانائی کا باعث ہیں. اب اس میں بھی ریڈیو پہ بھی، آرٹ موویز پہ بھی باہر کے لوگوں کی جب انٹرویو ہوتے ہیں تو چلے خوشی ہوتی ہے بھی، چلے بھی کوئی انڈیا سے بندہ ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی فلاں جگہ سے کر رہا ہے سارا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سکڑ گئے ہیں سارے نا. اب یہ ادب جو ہے ہر ایک کا مسئلہ نہیں رہا، کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بس ہے جن کے لیے ہے. جیسے یہ کتاب ہے، جب میں اسے کھولتا ہوں تو یہ میرے لیے زندہ ہو جاتی ہے، ورنہ یہ پڑھی ہوئی ہے ساری. اپنی کتابیں میں نے 15,000 کے قریب اس لائبریری کو دے دی ہیں اپنی یونیورسٹی کی. ابھی میرے پاس 4-5 ہزار کتابیں ہیں جنہیں میں آہستہ آہستہ کر رہا ہوں سارا. اور اگر کوئی اور محبت والا بندہ ملے پڑھنے والا تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. لیکن بڑے عرصے سے لوگ جو ہے نا وہ کئی ایسے ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوئے، جیسے بیدل فارسی کا شعر. سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نہیں وہ تو ہے، لیکن ہے نا بعض اوقات آدمی پوچھتا کہ فلاں مصرع کیسے، فلاں شعر کیسے ہے، تو وہ مسئلے زندہ ہوتے ہیں. آج کل یہ مسئلے نہیں ہیں. ایون آرٹ موویز کے بارے میں، سیمی کلاسیکل میوزک کے بارے میں بھی جو ہماری معلومات تھی وہ تقریباً ضائع یوں جا رہی ہے، کبھی ڈسکس نہیں ہوئی ساری. مثلا ربائی بڑی اچھی صنف ہے، لوگ لکھتے ہیں نہیں تو بات کیسے کریں گے سارا. یہ بہت ایک عجیب بات ہے. لیکن کہتے ہیں نا مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کی زبانیں ختم ہو گئی ہیں. میں نے ترکی میں دیکھا ہے کہ ان کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، وہ اسے پڑھ ہی نہیں سکتے. لفظ اللہ کو لکھا ہوا ہے، اسے عربی سکرپٹ کو پڑھ ہی نہیں سکتا. اس میں سمرقند بخارا میں نے دیکھا. جب آپ زبانیں چھین لیں گے تو اس گونگی فضا میں پھر ادب کیسے آگے جائے گا. ناظرین، آج پروگرام ادبی رنگ انڈوز ٹی وی آسٹریلیا کے ہمارے مہمان تھے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید. یقین کریں میں بہت دل سے ایک احترام ہے ان کا، اور جب بھی لفظ ادب زبان پہ آتا ہے، ذہن میں آتا ہے تو انہیں کا نام آتا ہے. بہت بڑا نام ہے. تو ہماری سب کی خوش قسمتی کہ ہم میں موجود ہیں، اور 80 سال کی عمر میں اب بھی آفس میں موجود ہیں اور لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں. ادب 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 ہر وقت. تو بہت کچھ ان سے سیکھنا تھا، بہت کچھ سننا تھا، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کچھ اور سوالات کے ساتھ، بلکہ میرے سوالات کی حیثیت ہی کیا ہے ان کے سامنے. جو کچھ بتایا ہے انہوں نے خود ہی بتایا ہے. میں تو ایسے درمیان میں یہ بس اپنے آپ کو کہ میں موجود ہوں بس اتنا بتانے کے لیے رہا ہوں. تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلے پروگرام میں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.